اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة صدق اللہ العظیم۔ 25ویں سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے وقوع کا متعین علم اللہ کے پاس ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے، آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شرعیتیں اگرچہ مختلف تھی لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ سورۃ الشورى کے بعد سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں زخرف کا لفظ آیا ہے، زخرف سونے اور زینت کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ پانی پر رواں دواں کشتیاں، یہ ہر قسم کے چوپائے، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی سن سکتا ہے، عالم بھی سن سکتا ہے، جاہل بھی سن سکتا ہے۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان ان دلائل میں غور کر کے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی ایک قابل نفرت اور انتہائی گھٹیا سوچ کا تذکرہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کا ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس سے سخت نفرت کرتے تھے اور شرم کی وجہ سے منہ چھپاتے تھے اور اس بیٹی کو زندہ گردور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے اور ایسے ظالمانہ سلوک سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زخرف کے بعد سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت میں مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، چونکہ اس سورت میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الدخان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین کی قسم کھا کر کہا ہے، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ سورۃ الدخان کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں اور مشرکین اور مومنین کے حالات ذکر کر کے اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ورتل القرآن اصبح بصوت